السلام علیکم۔ تعلیم و تربیت کلاسک سیریز کی قسط وار کہانی علی پر کیا گزری، تحریر عزیز اسری، باب 3، شہر کی طرف۔ گھر میں علی کی امی بہت پریشان تھیں۔ علی کے ابا اسے رفیق کے گھر نہ پا کر کئی اور لڑکوں کے ہاں بھی تلاش کر آئے تھے، لیکن علی وہاں ہوتا تو ملتا۔ جب علی کے ابا تھک کر گھر آ گئے تو علی کی امی اور بھی پریشان ہو گئیں اور رونے لگیں۔ علی نے آج تک ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ کہیں جاتا تو تھوڑی ہی دیر میں لوٹ آتا تھا، لیکن آج وہ 1 روپیہ چرا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ماں کو تو یہ غم کھائے جاتا تھا کہ اس کا بیٹا کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ ایک طرف امی رو رہی تھیں، دوسری طرف ابا پریشان تھے۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ رفیق اور علی کھڑے ہیں۔ ماں نے بے تاب ہو کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ علی کے ابا بولے، چھوڑو اس نالائق کو، تمہارے پیار نے پہلے ہی اسے بگاڑ دیا ہے، اسی لیے یہ چوری کرنے اور جھوٹ بکنے لگا ہے۔ امی اس سے الگ ہو گئیں۔ ابا علی سے غصے سے بولے، تمہیں روپیہ چراتے شرم نہ آئی؟ بتاؤ کس سے سیکھی ہیں یہ باتیں؟ ساتھ ہی ایک زوردار تھپڑ علی کے منہ پر پڑا۔ علی رونے لگا۔ رفیق بولا، چاچا جان، آج اسے معاف کر دیں، اسے پہلے ہی بہت سزا مل چکی ہے۔ نہیں، ابھی اسے سزا نہیں ملی، علی کے ابا نے کہا۔ میں ابھی اس کے کپڑے اتار کر اسے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ سن کر علی بہت گھبرایا، رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ رفیق نے علی کے والد کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی کہا کہ علی کا کوئی قصور نہیں، ساری شرارت مکھی چوس کی ہے۔ رفیق کے سچ بولنے پر علی کے ابا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور علی سے کہنے لگے، تمہیں شرم آنی چاہیے، دیکھو رفیق تمہارا کتنا اچھا دوست ہے اور تم اسے چھوڑ کر ایک آوارہ لڑکے سے دوستی کرتے ہو، اسی لیے تم نے بری عادتیں اختیار کر لی ہیں۔ صبح ہوئی تو علی کے ابا اسکول گئے اور ہیڈ ماسٹر صاحب کو ساری بات بتائی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے فوراً مکھی چوس کو بلوایا اور تمام لڑکوں کو جمع کر کے ان کے سامنے مکھی چوس کو سخت سزا دی۔ مکھی چوس نے زمین پر ناک رگڑ رگڑ کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہ تو خود تھیٹر دیکھنے جائے گا اور نہ کسی دوسرے لڑکے سے دیکھنے کو کہے گا۔ اس دن کے بعد علی نے مکھی چوس سے ملنا جلنا بند کر دیا۔ جماعت کے دوسرے لڑکے بھی مکھی چوس سے دور دور رہنے لگے۔ مکھی چوس سے الگ ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ علی پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دینے لگا۔ رفیق ہر روز شام کو علی کے گھر آ جاتا، دونوں دوست مل کر پڑھتے۔ علی بڑا ذہین اور محنتی لڑکا تھا۔ جب سالانہ امتحان ہوا تو وہ اپنی جماعت میں اول آیا۔ اس کے ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ نتیجہ نکلتے ہی علی کی امی نے 5 سیر لڈو بنوائے، محلے بھر میں اور علی کے دوستوں میں تقسیم کیے۔ علی نے سب سے زیادہ لڈو اپنے دوست رفیق کو کھلائے۔ رفیق بھی بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا اور مکھی چوس فیل ہو گیا۔ اس نے امتحان میں نقل کرنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن کسی لڑکے نے اس کام میں اس کی مدد نہیں کی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ چور چوری تو چھوڑ سکتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا۔ یہی حال مکھی چوس کا تھا۔ وہ ہیڈ ماسٹر سے پٹنے اور پھر فیل ہو جانے کے بعد علی سے دور تو ہو گیا تھا، لیکن اس کی نظریں اب بھی علی کے جیب خرچ پر تھیں۔ وہ دل میں سوچتا کہ کاش میں پھر علی کا دوست بن جاؤں اور پھر اس کے پیسوں سے دہی بڑے، پکوڑے اور 12 مسالے کی چاٹ کھایا کروں۔ اس نے کئی دفعہ علی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن علی کنی کترا جاتا۔ اب مکھی چوس نے نئی چال چلی۔ اس نے اپنے دوستوں کی مدد سے علی کو پھانسنے کی کوشش شروع کر دی۔ مکھی چوس کے دوست جو 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے، اسی کی طرح امتحان میں فیل ہو گئے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک لڑکے نے علی سے کہا،
بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے چند ماہ پہلے غلطی سے تمہیں مارا تھا۔ مجھے اب معلوم ہو گیا ہے کہ تم بہت اچھے اور نیک لڑکے ہو۔ علی اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ وہ لڑکا کافی موٹا تھا، جھٹ بولا، اگر یہ بات ہے تو آؤ ہم تم دوست بن جائیں۔ علی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، وہ دوست بن گئے، لیکن یہ موٹا لڑکا رفیق کے سامنے علی سے بہت کم ملتا۔ جب رفیق گھر چلا جاتا یا ادھر ادھر ہوتا تو وہ علی کے پاس آ کر گپے ہانکنے لگتا۔ ایک دفعہ رفیق بیمار ہو گیا، اس لیے اسکول نہ آ سکا۔ آوارہ لڑکوں نے یہ موقع غنیمت جانا۔ تفریح کے وقت علی کا نیا دوست موٹا اس کے پاس آیا۔ پہلے تو اس نے علی کے پیسوں سے گرما گرم پکوڑے کھائے، پھر اسے اپنے ساتھ اسکول کے پچھلے صحن میں لے گیا۔ وہاں جا کر علی نے دیکھا کہ 2 اور لڑکے مکھی چوس کے پاس بیٹھے ہیں اور تینوں مزے سے سگریٹ پی کر دھواں اڑا رہے ہیں۔ علی یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ مکھی چوس فوراً اٹھ کر علی سے لپٹ گیا اور بولا، یار تمہارا دل پتھر کا ہے، میرا تو تمہارے بغیر جی ہی نہیں لگتا، اور تم ہو کہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ علی نے کہا، تم جھوٹے اور دھوکے باز ہو۔ یار تم مجھے غلط سمجھے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ اس دن جب میں تمہارے لیے تھیٹر کا ٹکٹ لینے گیا تھا مجھ پر کیا بیتی تھی۔ مکھی چوس بولا، کیا ہوا تھا؟ علی نے پوچھا۔ میاں تمہیں کیا، مکھی چوس نے کہا اور فوراً اپنی مصیبت کی ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ علی سیدھا سادھا لڑکا تھا، اس نے سوچا کہ بیچارے مکھی چوس نے کتنی تکلیف اٹھائی، پھر اسے میری خاطر مار بھی کھانا پڑی۔ باقی لڑکوں نے مکھی چوس اور علی کی صلح کرا دی۔ موٹا کہنے لگا، لو صلح کی خوشی میں سگریٹ کا کش لگاؤ۔ علی نے انکار کر دیا، لیکن وہ لڑکے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے زبردستی علی کے منہ میں سگریٹ دے دیا۔ علی کش لگاتے ہی کھانسنے لگا۔ کھانستے کھانستے اس کا برا حال ہو گیا۔ چاروں لڑکے علی کی حالت دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ مکھی چوس بولا، علی یار پہلے پہل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بعد میں اتنا مزہ آتا ہے کہ بس کیا پوچھتے ہو۔ اگلے دن تفریح کے وقت وہ پھر علی کو سگریٹ پلانے کے لیے لے گئے۔ انہوں نے علی کو سمجھا دیا کہ خبردار کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ اب تم بھی سگریٹ پینے لگے ہو۔ اگر تم نے کسی سے کہا تو ہیڈ ماسٹر صاحب کو پتہ چل جائے گا۔ ہم تو بھئی بچ نکلیں گے، لیکن تمہاری وہ پٹائی ہوگی کہ نانی یاد آ جائے گی۔ مکھی چوس اور دوسرے آوارہ لڑکے یعنی لمبا اور موٹا علی کے پکے دوست بن گئے۔ انہوں نے علی کو اخروٹ اور تاش کھیلنا بھی سکھا دیا۔ اب علی ان کے کہنے پر اپنی جماعت سے کھسک جاتا، ان کے ساتھ اسکول کے پچھلے صحن جا کر تاش کھیلتا اور سگریٹ پیتا۔ علی کا دل اب پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ جب 6 ماہی امتحان ہوا تو علی حساب اور جغرافیہ میں فیل تھا۔ اس کے ماسٹر صاحب بہت حیران ہوئے کہ اتنا ذہین لڑکا جو 5ویں جماعت میں اول آیا تھا 2 مضمونوں میں کیسے فیل ہو گیا۔ علی نے بری صحبت میں پڑھ کر رفیق سے دوستی کم کر دی تھی۔ رفیق کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ علی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ایک دن رفیق نے علی کو مکھی چوس اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ اخروٹ کھیلتے دیکھ لیا۔ اس نے علی کو بہت سمجھایا اور بری عادتیں چھوڑنے کو کہا، لیکن علی باز نہ آیا۔ آخر رفیق نے علی کے ابا جان سے کہہ دیا۔ علی کے ابا پہلے ہی علی کو پڑھائی میں کمزور دیکھ کر اس سے خفا تھے۔ اب انہیں اس کے کرتوتوں کا پتہ چلا تو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے علی کو خوب مارا۔ اس مار پیٹ کا اثر الٹا ہوا۔ علی نے نہ صرف رفیق سے بول چال بند کر دی، بلکہ اسے دھمکی بھی دی کہ آئندہ اگر اس نے شکایت کی تو وہ اور اس کے دوست مل کر رفیق کو پیٹیں گے۔ ان لڑکوں کے اکسانے پر علی گھر سے پیسے چرانے لگا۔
اس کی امی کو یہ باتیں معلوم تو تھیں، لیکن انہوں نے علی کے ابا کو نہیں بتایا، اس ڈر سے کہ وہ پھر علی کو ماریں گے۔ ایک دن علی کی امی بیمار ہو گئیں۔ علی کے ابا اپنے کاروبار کے سلسلے میں قصبے سے باہر گئے ہوئے تھے۔ علی کیسا ہی برا اور آوارہ سہی، لیکن وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ علی اسکول سے گھر آیا تو امی کو بخار میں پھنکتے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور بولا کہ میں دوا لے کر آتا ہوں۔ قصبے میں صرف 3 ڈاکٹر تھے، 2 تو ویسے ہی ڈاکٹر بن گئے تھے، لیکن تیسرا ڈاکٹر واقعی سیانہ تھا۔ اس کا کلینک بہت دور تھا۔ ان دنوں گرمی کا موسم تھا، دوپہر کے 2 بجے تھے اور سخت لو چل رہی تھی۔ علی کی امی نے کہا، بیٹا شام کو جا کر دوا لے آنا، لیکن علی نہیں مانا۔ اس نے گرمی اور لو کی پرواہ نہیں کی۔ آخر اس کی امی نے دوا خریدنے کے لیے 5 روپے دے دیے۔ علی 5 کا نوٹ لے کر ڈاکٹر کے کلینک کی جانب بھاگا۔ ابھی وہ دکان سے کچھ فاصلے پر تھا کہ مکھی چوس اور دوسرے آوارہ لڑکے مل گئے۔ ان کے پوچھنے پر علی نے بتایا، میری امی بہت بیمار ہیں، میں ان کے لیے دوا لینے جا رہا ہوں۔ جب اس کے دوستوں کو پتا چلا کہ علی کے پاس 5 روپے ہیں تو وہ بولے، آؤ تھوڑی دیر تاش کھیلیں، پھر تم دوائی لینے چلے جانا۔ علی کا دھیان اپنی امی کی طرف تھا۔ اس نے کھیلنے سے انکار کر دیا، لیکن تینوں دوست اس کے پیچھے پڑ گئے۔ لمبے لڑکے نے جیب سے تاش نکالی اور موٹے نے سگریٹ۔ وہ علی کو مجبور کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ علی تاش کھیلتے ہوئے 2 روپے ہار گیا۔ اب وہ بہت گھبرایا کیونکہ شام ہونے والی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، لیکن مکھی چوس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا لیا اور بولا، یار پیسے روز روز ہاتھ نہیں لگتے، اب بھی تمہارے پاس 3 روپے ہیں، چلو شہر، وہاں مزے سے فلم دیکھیں گے۔ فلم کیا ہوتی ہے؟ علی نے پوچھا۔ ارے تم تو نیرے بدھو ہو، مکھی چوس بولا۔ فلم دیکھو گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ فلم میں تصویریں باتیں کرتی ہیں، چلتی پھرتی اور ناچتی گاتی ہیں، آؤ چلیں۔ لیکن شہر تو بہت دور ہے، علی نے کہا۔ ارے گھن چکر، ہم پیدل تھوڑا ہی جائیں گے، ٹانگے میں چلیں گے، ہاں۔ علی نہ کہتا رہا، لیکن اس کے دوست کب چھوڑنے والے تھے۔ انہوں نے علی کو شہر جانے والے ایک ٹانگے میں بٹھا لیا اور ماہیہ گاتے ہوئے شہر کی طرف چل پڑے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اس کی مزید اقساط دیکھنے کے لیے اس پلے لسٹ پہ کلک کیجیے۔ قصہ کہانی دیکھنے کا، کمنٹ کرنے کا، لائک کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔